بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق اللہ العظیم۔ مجھے دلی طور پر آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ بہت کم وقت میں علماء کرام کی محنتوں سے علاقے کے دانشور، علاقے کے تاجر، علاقے کے ایڈوکیٹ، علاقے کے ہمارے کونسلر دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور آپ نے بھی محبت کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی اس محبت کا شان آپ کو بدلہ عطا فرمائے۔ بہت بڑی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ خواص کا طبقہ واقعتاً قوم کا دل ہوا کرتا ہے۔ قرآن کی زبان میں ملأ القوم، قوم کے رؤساء، قوم کا دماغ، قوم کی باغ ڈور سنبھالنے والے ذمہ داران بہت اہمیت کے ہوتے ہیں۔ خون کی گردش جتنی دل میں ہوتی ہے اتنی ہی پورے جسم میں ہوتی ہے۔ اسٹیئرنگ مڑ جاتی ہے، پوری گاڑی مڑ جاتی ہے۔ بہت بڑی توفیق ہے میرے دوستوں، کام سیکھ کر کرنا۔ میں مسجد کا صدر بننا چاہتا ہوں، سیکھوں اہل علم سے کہ خادم کیسے بنا جاتا ہے اور بدقسمتی سے مالک بن کر کیسے رہتا ہے۔ میں عہدیداری کے رخ پر نہ چلوں، ذمہ داری کے رخ پر چلوں۔ بہت بڑی توفیق ہے کہ اسکول کھولنے سے پہلے معیاری اسلامک اسکولز کو دیکھوں۔ اللہ کا خاص انعام ہے کہ وکیل بننے کے بعد، ڈاکٹر بننے کے بعد معتدل طریقے سے بیلنس کرتے ہوئے، اپنی پریکٹس کو حلال رکھتے ہوئے، اپنے رشتوں کو وقت دیتے ہوئے، میری اپنی صلاحیت قوم اور ملک کی تعمیر کے لیے ان حالات میں پوری جرأت کے ساتھ استعمال ہو جائے۔ جرأت بھی حکمت بھی، جرأت بھی حکمت بھی۔ مایوسی بھی نہیں چاہیے، جذباتیت بھی نہیں چاہیے، جرأت اور حکمت چاہیے۔ میں قبرستان کا ذمہ دار بنایا گیا، مثالی قبرستان دیکھ کر آؤں، کیسا نظام چلتا ہے بقیع کا، کیا قوانین ہے سرکاری۔ سیکھ کر کریں گے تو غلطیوں سے نہیں سیکھنا پڑے گا، ہدایات سے سیکھیں گے، حادثات سے سیکھنا نہیں پڑے گا۔ کیونکہ آدمی یا تو ہدایات سے سیکھتا ہے یا حادثات سے سیکھتا ہے، ایکسیڈنٹ سے سیکھتا ہے یا ٹیچر سے سیکھتا ہے کہ ڈرائیو کیسے کرنا چاہیے۔
اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی چیز منزل بنائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کو منزل بنو، اللہ کو منزل بنو، اللہ مل جائے اس اقتدار کے ذریعے سے، وہ راضی ہو جائے اس خدمت کے ذریعے سے۔ جب آدمی کا علم تھوڑا ہوتا ہے، عقل تھوڑی ہوتی ہے، تو ہر عمر میں چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے جیتا ہے۔ 10th پورا ہو جائے کامیاب، 12ویں نکل جائے کامیاب، انجینئرنگ ڈاکٹری مل جائے کامیاب، جاب مل جائے کامیاب، خوبصورت بیوی مہنگی شادی مل جائے کامیاب، مکان بن جائے کامیاب، بچے صحت مند مل جائے کامیاب، بچوں کی پڑھائیاں شادیاں ہو جائے کامیاب۔ جب موت کا فرشتہ آیا تب سمجھ میں آیا کہ کلمے والی موت مل جائے تو کامیاب۔ بہت نقصان ہوگا اگر چابی نیچے چھوڑ کر کمرے کی 70 منزلیں اوپر پہنچ گیا، 70 منزلہ اوپر پہنچنے کے بعد یاد آیا کہ روم کی چابی تو میں نے نیچے ہی چھوڑ دیا۔ 70 سال پہنچنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کاش میں نے حسن نیت اور علم کی گہرائی کے ساتھ کام کیا ہوتا، وہ چابی مجھے 70 سال پہلے ہی حاصل کرنی چاہیے تھی۔ ہمارے دل میں کسی کا ہلکا پن نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ استحضار ہے۔ نہ جانے کتنی بیواؤں کے وظیفے آپ کے ذریعے سے جاتے ہوں گے، ہمارے دل میں دھیان ہے کہ نہ جانے کتنے کمزوروں کے ڈاکومنٹس آپ کے ذریعے سے درست ہوئے ہوں گے اور اب بھی ہو رہے ہوں گے، اور واقعتاً ملک اور قوم کے لیے غم کھا کر ہی آپ سیاست کے میدان میں اترے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس موضوع سے متعلق ہم اپنے بڑوں کی باتیں نقل کریں گے۔ کل ہی ہمارے پاس اجلاس تھا، پورے اسٹیٹ کے کام کرنے والے علماء انٹلیکچوئلز جمع تھے۔ حضرت شاہ جماع الرحمن صاحب کی نگرانی میں مختلف قسم کے IPS آفیسرز کو بلایا گیا تھا کہ کام کیسے کرنا چاہیے۔ اخلاص والے کی کوئی ناکامی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو کر بھی زندہ تھے اور یزید زندہ رہ کر بھی دفن ہو چکا تھا۔ اخلاص والے کی شکست بھی فتح ہے اگر اس نے اللہ کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ اخلاص والے کے لیے کرسی ضروری نہیں۔ ہم سنائیں گے عبدالستار ایدھی کا نام، پڑوسی ملک کا، وہ شخص جس نے ایک لاوارث لاش کو سڑک پر دیکھا، اپنی چیتک پر لے گیا نہلانے دفنانے کے لیے۔ آج ہیلی کاپٹر ایمبولینس پورے ملک میں چلتے ہیں۔ ہزاروں یتیموں کے شناختی کارڈ پر باپ کی جگہ پہ عبدالستار ایدھی کا نام لکھا ہوا ہے۔ خدمت کے لیے حکومت ضروری نہیں، خدمت کے لیے اقتدار ضروری نہیں۔ اقتدار سے، حکومت سے فائدہ ہوتا ہے، سورسز اور وسائل زیادہ استعمال کر سکتا ہے آدمی، بنا بنایا چینل مل جاتا ہے، اس سے انکار نہیں۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی قریبی زمانے کی عظیم شخصیت ہے، آپ جانتے ہیں۔
اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ 130 مدرسے، 300-400 سے کم طلبہ نہیں، 80 سکولز، 3 میڈیکل کالج، ہزاروں مسجدیں، یتیم خانے، بیواؤں کے وظیفے، یتیموں کی کفالت، وہ شخص کر کے دیا، کر کے گیا جس کا اپنا ذاتی کوئی مکان نہیں ہے۔ تو ہمارے ذہن سے نکل جانا چاہیے، جو ساتھی کہیں پر بھی، میں خاص علاقے کو سامنے رکھ کر بات نہیں کر رہا ہوں، مختلف علاقوں میں ہم بعض دوستوں سے کہتے ہیں بھائی آپ اگر شکست کھا گئے، ہار گئے، کوئی بات نہیں، پہلے بھی آپ ہماری نظر میں قائد تھے، اب بھی ہماری نظر میں قائد ہے، پہلے بھی بے تاج بادشاہت تھی، اب بھی ہے، پہلے بھی دلوں میں محبوبیت تھی، اب بھی ہے۔ تو ہمارے سب ساتھی اپنا ذہن صاف رکھیں۔ جب اللہ اختیار دیتا ہے تو ظلم سے بچنا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے رب اجعل ھذا البلد آمینا، شہروں کا پرامن ہونا۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اے اللہ پرامن بنا، پیسفل ہوئے بغیر کسی ملک کی کوئی ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ ظلم میرے سے اور آپ سے نہ ہو پائے۔ 2 واقعات سنا کے آگے بڑھوں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، ان کے شورا کے رکن تھے عافیہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈرتے تھے اے اللہ میرے پاس آنے والوں پر زیادتی نہ ہو جائے۔ قاضی شریک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ عدالت میں آتے تو ایک پرچی نکال کر دیکھتے تھے۔ مرنے کے بعد لوگوں نے اسے کھول کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا یا شریک اذکر الموقف بین یدی اللہ واذکر الصراط وحدتہ، اے شریک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو نہ بھولنا اور پل صراط کی نزاکت کو نہ بھولنا۔ تیرا قلم آج ظالم کا ساتھ دے سکتا ہے، اللہ کی عدالت میں تیرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، جسم خلاف میں ہو جائے گا تیرے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، علماء جانتے ہیں کتنا بڑا مقام ہے ان کا، موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو اتنے بڑے کام کیے۔ اسلامک ورلڈ کے چیف جسٹس قاضی القضات قاضی ابو یوسف نے فرمایا ایک گناہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید مقدمہ لے کر آیا میرے دربار میں۔ ایک دیہاتی نے دعویٰ کیا کہ فلانی زمین میری ہے۔ میں نے پوچھا 2 گواہ لا، اس نے کہا میرے پاس گواہ نہیں۔ میں نے ہارون رشید سے کہا قسم کھاؤ، اسلامی ضابطے کے مطابق اس نے قسم کھا لیا۔ وہ دیہاتی کہنے لگا دیکھو یہ کھانے کے لقمے کھانے کی طرح قسم کھا گیا، میں تو چلا۔ دیہاتی تو چلا گیا اور فیصلے کی کاروائی رتی برابر غلط نہیں ہوئی، لیکن قاضی ابو یوسف نے فرمایا کہ مجھے جیسا برابر اس دیہاتی کے ہارون رشید کو بٹھانا چاہیے تھا، میں نے نہیں بٹھایا، میں نے برابری نہیں کی۔ اللہ کے یہاں اس ظلم کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤ۔ میرے بھائیوں ہم کہاں ہیں؟ کتنی دور ہیں ہم حقیقت میں انصاف کے پیمانوں سے۔ عام طور پر عوامی میدان میں کام کرتے ہوئے خیال آتا ہے ہم کیا مقابلہ کر پائیں گے فرقہ پرستوں کا، ہم کیا جیت پائیں گے ان ہیٹ اسپیچ کا، نفرت انگیز تقاریر کا۔ ماحول مقدر ہو گیا مولانا،
ہر کی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں انسان دشمن طاقتیں پوری دنیا میں، بڑے بڑے مافیا، تاجر، ہتھیار کے بنیے ہیں، ہاسپٹل چلانے والے، یہ سب ظالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیاست اور حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز حکمرانی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ انقلاب اچھی طرح پڑھنا چاہیے ایک ہندوستان کے باشندے کو، ایک مسلم اقلیتی ملک میں رہنے والے کو۔ 20 کروڑ نہیں، 30 کروڑ نہیں، تنہا حضرت یوسف علیہ السلام ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے جیل کو بدلا، پہلے ملک کو دیا، پہلے مادی خدمت کی، پھر اسلام کی دعوت پیش کی۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو پہلے دن اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے ایگریکلچر سسٹم کو بدل کر بتایا، فائنانس سسٹم میں ریولیوشن لا کے بتایا، امانت داری کی بلندیاں۔ قحط کے زمانے میں اتنا غلہ اگا کر تقسیم کیا کہ پڑوسی ملک کے لوگ آنے لگ گئے ان کی سخاوت کے چرچوں کو سن کے۔ یوسف علیہ السلام کسی گلی کے کونسلر نہیں تھے، کسی حلقے کے MLA نہیں تھے، کسی حلقے کے MP نہیں تھے۔ ایجپشین سیولائزیشن، مصری تہذیب دنیا کی تاریخی وسیع تر تہذیبوں میں تھی۔ تبدیلی گریجولی آئے گی، انقلاب بتدریج آئے گا، ایک الیکشن 2 الیکشن میں نہیں، ایک کالج 2 کالج سے نہیں، صرف بچوں کو پڑھانے سے نہیں، پیرنٹس کے بغیر، صرف بچوں کو پڑھانے سے نہیں، سوسائٹی کو بدلے بغیر، صرف بچوں کو پڑھانے سے نہیں، ٹیچروں کو مسلمان بنائے بغیر۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا لکیر مار کر کہ اس کو چھیڑے بغیر چھوٹا کرنا ہے، اس کو مٹائے بغیر چھوٹا کرنا ہے۔ سارے وزیر پریشان ہو گئے۔ آپ نے سنا کہ ایک دوسرا وزیر آیا اور اس نے بغیر چھیڑے کے لکیر مار دی، بڑی لکیر مار دی، چھوٹی ہو گئی لکیر۔ اپنے کردار، اپنے کردار، اپنے کارنامے کو اونچا کرو، دوسرا خود ہی چھوٹا ہو جائے گا۔ کارنامہ خود بولتا ہے، کمال خود بولتا ہے، کام خود بولتا ہے۔ ضرورت نہیں پڑے گی یوٹیوبرز کی، ضرورت نہیں پڑے گی بڑے بڑے ہورڈنگز کی۔ بعض ملکوں میں دشمنوں اور اپوزیشن کے علاقے میں چیریٹی کے کام کیے سمجھدار انقلابی وزیروں نے، تو آج وہاں کا اپوزیشن بھی انہیں ووٹ ڈالتا ہے یہ کہہ کر کہ صاحب ہم ان کے فالوور نہیں ہیں، پھر بھی وہ وزیر اعظم اور PM بن کر ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے۔ لوگ فدا ہو گئے۔ نفع پہنچانے والی چیز زمین پر باقی رہتی ہے۔ نافع بنو، پروڈنشیل بنو، ظلم سے بچو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے علماء کرام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سمندر کے کنارے پر کہ ایک آدمی نہاتا ہے اور غسل کر کے وہاں پر کپڑے چھوڑ دیے، اس نے سامان چھوڑ دیا، چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا اور آ کر وہاں پر غسل کرنے لگا۔ اتنے میں
اس آدمی کو وہ قیمتی سامان مل گیا، رکھ لیا اس نے، اسے تو پتہ بھی نہیں، رکھ لیا۔ تیسرا آدمی آ کر جب غسل کرنے لگا تو بڑے میاں کو یاد آیا کہ صاحب میرا سامان تو اسی نے لے لیا، قتل کر دیا اس نے اس کو کہ تم نے ہی چوری کی ہے۔ حضرت موسیٰ حیران، اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں اس نے بھی، جس بڑے میاں نے اسے قتل کیا اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اس کے خاندان کے کسی فرد کو قتل کیا تھا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالی کے پاس واقعتاً جو چیز بطور مہلت کے مل رہی ہے اس کو نعمت نہ سمجھو۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں فرعون آج ڈوب جائے، ہم چاہتے ہیں دجال آج نکل جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اتر جائیں، اب زمانے کے شدات کو دھسا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالی ہماری جلد بازی کے مطابق نظام نہیں چلاتے، اپنی حکمت کے مطابق چلاتے ہیں۔ ان کی مدد کے اترنے میں تاخیر ہوتی ہے ہماری تربیت کی تکمیل کے لیے، ان کی مدد کے اترنے میں تاخیر ہوتی ہے ہماری تربیت کی تکمیل کے لیے۔ مشورے کی عادت ڈالنا چاہیے، ڈکٹیٹر مت بنو، آمر مت بنو۔ کرسی آنے کے بعد، اقتدار آنے کے بعد آمر مت بنو۔ وشاورہم فی الامر، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا مشورہ کرو۔ اے آئی سے بڑی طاقت ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنسی سے بڑی طاقت ہے کلیکٹیو انٹیلیجنسی، مشترکہ ذہانت، مشترکہ مشاورت، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ ہر کام ہر آدمی سے نہیں ہو سکتا، ہر آدمی کو اللہ نے ہر کمال نہیں دیا، خود سر نہیں بننا چاہیے، بے قابو نہیں ہونا چاہیے۔ فتح کے زمانے میں نگاہ نیچے رکھ کر چلے تو شکست کے زمانے میں زیادہ شرمندگی نہیں ہوتی۔ حرام مال سے شکل بگڑتی ہوئی دنیا میں نظر نہیں آتی، نسل بگڑتی بھی ضرور نظر آ جائے گی۔ حرام مال سے بجلد شکل بگڑتی بھی نظر نہیں آتی، لیکن نسل بگڑتی بھی ضرور نظر آئے گی۔ حرام مال کا نقد عذاب یہ ہوتا ہے کہ تمنائیں گندی ہو جاتی ہے۔ حرام مال کا نقد عذاب یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، موت یاد نہ آئے، نعمتیں یاد نہ آئے، رمضان میں اللہ یاد نہ آئے، حج عمرے میں محبت میں اضافہ نہ ہو۔ کیا ہوا؟ دل سخت ہو گیا۔ ہارٹ سے بہت بڑی بیماری ہے غفلت کا ہو جانا اور دلوں کا سخت ہو جانا۔ سیاست میں ہے، سیکھ کر کرنا چاہیے، سیکھو بھائی۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی ذہانت، تاریخ پر نظر، زبانوں سے واقفیت، قربانی کے جذبے، احمد نگر کی جیل میں تھے، غبار خاطر لکھا، تاج دلہن آخری دیدار اپنے شوہر کا نہیں کر سکی، بے لوث، عہدے ان کی قدموں میں، ان کے استغنا نے اس زمانے کے بڑے بڑے لیڈروں کے سروں کو نیچے کر دیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کی فکر کی گہرائی کتنا سنائے۔ سفر میں تہجد نہیں چھوڑتی، بیت الخلاء صاف کر دیتے ہیں ٹرین میں سفر کرتے ہوئے۔
جب پہنچتے ہیں دارالعلوم تو حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں. جہاں اعتکاف کیا اس صوبے کو بدل دیا. بنگلہ دیش میں اعتکاف کیا، سلہٹ میں شاگردوں کی فوج. آسام میں اعتکاف کیا، مدرسے کی بنیاد. دیوبند میں اعتکاف کیا، خلفاء کی تعداد. چند جوشیلی تقریریں، چند جذباتی باتیں، ری ایکشن اور رد عمل، انتقامی کارروائی، اپوزیشن کو نیچا بتانا. رولنگ پارٹی کی فرعونیت کو سیاست مت سمجھیے. چند ویڈیو کلپ، چند اخبارات کے تراشے دیکھ کر مت سمجھیے مت سمجھیے کہ مجھے سیاست آ گئی ہے. صبر کے پہاڑ چاہیے، یقین کی بلندیاں چاہیے. اس زمانے میں ہم مثال دیں گے کامیاب سیاست کی. غزہ کے مسلمان، تعجب ہے، ہمیں اپنی ترجیحات کا پتہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں فلانے لیڈر کے ساتھ میری تصویر آ جائے، فلانے کے ساتھ کرسی پر بیٹھ جاؤں، فلانا مجھے اپنی کیبنٹ اور اپنے کیبن میں بلا لے، میری معراج ہو گئی. برتھ ڈے کے ہورڈنگز لگ جائیں، ویلکم کے بعض پوسٹرز لگ جائیں، میں قائد بن گیا. خوابوں کا شہزادہ ہے، تصویروں کا شعر ہے. عملی میدان، زمینی سطح، دلوں پر کوئی حکومت اور تاثیر نہیں ہے. کتنے سال سے زندہ ہیں یہ لوگ. حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پر مولانا منظور نعمانی نے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب کا نام سجاد رکھا. ابو المحاسن سجاد، سادہ سیدھا مولوی، اپنی حکومت بنائی بہار میں، دل جیت کے بتایا پوری اسمبلی کا. روحانیت چاہیے، نورانیت چاہیے، صلحاء کا دائیں بائیں حلقہ چاہیے. اوباش کا نہیں، آوارہ کا نہیں، جذباتی نوجوانوں کا نہیں. زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگانے والے وقتی طور پر ابال تو بتائیں گے لیکن تنظیم کی طاقت نہیں بنیں گے، تحریک کی قوت نہیں بنیں گے، مشن کا حصہ نہیں بنیں گے. 500,000 پر ناچیں گے، قوم کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تربیت کرنا پڑتا ہے اجتماعی زندگی کی، افراد سازی کرنا پڑتا ہے. دشمن بنا کر رکھنا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی طریقہ نہیں رہا. دشمن کو فتح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نبوت میں، شرعی سیاست میں اور مروجہ سیاست میں، اسلامی سیاست میں، داعیانہ سیاست میں اور ظالمانہ سیاست میں، فراڈی سیاست میں، منافقانہ سیاست میں فرق یہ ہے کہ اسلامی سیاست جوڑ پیدا کرتی ہے اور یہ توڑ پیدا کرتے ہیں. عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرعون نے بڑائی کی اور 2 گروپ بنا دیے. یہ بنی اسرائیل کے ہیں، یہ سبطی ہیں، یہ قبطی ہیں. ظلم کی ایک شکل، طبقاتی نابرابری باقی رکھو. ظلم کی ایک شکل، مسلط کرو اپنا قانون. اور ظلم کی ایک شکل، نکل جاؤ ہماری دھرتی سے یا آ جاؤ ہمارے دھرم میں. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. قرآن بھی کتنی عجیب چیز ہے. افراد سازی، ساتھیوں کو بنانا، یہ نہیں ہو سکتا 1-2 دن کے اندر. ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ نے افراد بنائے. منت اللہ رحمانی کے دارالقضاء قائم کیا،
इमारत शरعیہ कायम किया। किसी इस्लामी हुकूमत में शायद उतना मुनज़्ज़म जुडिशियल इस्लामिक सिस्टम, अदलिये का निज़ाम पर्सनल लॉ में नहीं है जैसा कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड के बाज़ अज़ला में इन अकाबिर ने कायम किया। हमने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आदमी मरऊब हो जाता है। याद आया, एक इलाका है वानमबाड़ी, एक इलाका है भटकल। माशाअल्लाह, उलमाए किराम की निगरानी, 72 मस्जिदों की एक तंजीम। निकाह नहीं होगा इलाके में किसी लड़के लड़की का शादी कोर्स के बगैर। शादी कोर्स कराएंगे पहले। हर आदमी का आधार कार्ड दुरुस्त कर दिया गया, वोटर आईडी कार्ड जिसका डिलीट करना था कर दिया, जिसका बनाना था जनरेट करना था कर दिया। मस्जिद में 100% हर बाशिंदे का वोटर आईडी कार्ड लगा हुआ है, वो आकर ले ले। और इलेक्शन का वक्त आता है, महल्ले के जिम्मेदार जाकर हुकूमत से कहते हैं ये आदमी हमारी तरफ से मोहल्ले की खिदमत के लिए है, इलेक्शन की जरूरत नहीं। ये आदमी हमारी तरफ से नामजद है, आपके इलेक्शन कराने का पैसा रोक लीजिए। मोहब्बतें बाकी हैं, इज्तिमाइयत बाकी है। इलेक्शन 5 साल में एक मर्तबा होता है, नफरतें जिंदगी भर के लिए रह जाती है। पार्टियां मिल लेती हैं और अंदरूनी तौर पर मिली हुई हैं सब पार्टियां, लेकिन हम एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं। ये कोई सियासी खिदमत नहीं है कि अपनी मस्जिदों को बांट लिया जाए। ये कौम की कोई खिदमत नहीं है कि खानदानों को बांट दिया जाए, इदारों को बांट लिया जाए। भाई, आपने जब खिदमत कर ली है, जब आपने जो मुकाबला करना था कर लिया, अब क्यों है ये दूरियां? कौन है कौम का हकीकी खादिम? एक मिसाल से वजाहत हो जाएगी। एक बच्चे के बारे में 2 माओं का झगड़ा हुआ। दवाखानों में होता है, बच्चे बदल जाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। काजी साहब ने दोनों का सुना, आजिज आ गए फैसला करने से, तो आखिर में कहा भाई फैसला आसान है, आधा काट के दे देता हूँ, तुम भी आधा ले जाओ, ये भी आधा ले जाएगी। हकीकी माँ ने कहा हजरत अगर यही फैसला है तो मेरे जिगर के टुकड़े का कटना गवारा नहीं, ये बच्चा सामने वाली को ही दे दीजिए, कम से कम मेरी औलाद जिंदा तो रहेगी। ये हकीकी माँ का दर्द है। इक़्तिदार पर काम करने के सवाब देखे हो, इक़्तिदार छोड़ने के सवाब को सुनो, कुर्सी के छोड़ने के सवाब को सुनो। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु अमीर थे। हजरत सैयदना हसन रदी अल्लाह अन्हु हिजाज के इलाके के अमीर। हजरत सैयदना हसन ने सोचा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, हजरत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु आ जाए। हदीस में इशारा भी है 6 महीने तक अमीर रहे। सैयदना हसन ने जाकर कहा मुआविया आप मुसलमानों के अमीर। बीच वाले लोग होते हैं, आग लगाने वाले, फासले बढ़ाने वाले। हजरत हसन से इराक वालों ने कहा ऐ मुसलमानों को जलील करने वाले, ऐ मुसलमानों के लिए बदनुमा दाग। हजरत हसन ने फरमाया मुझे तुम्हारा आर दिलाना गवारा है, शर्म दिलाना गवारा है, उम्मत को तोड़कर जहन्नम की नार में जाना गवारा नहीं है। मैं नहीं तोड़ूंगा उम्मत को। ये
حقیقی قوم کا خادم، دشمن کو مضبوط ہونے نہ دیا جائے، انسان دشمن طاقتوں کو شہ نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، حضرت امیر معاویہ شام میں ہیں، روم کے بادشاہ نے یہ جگہ ہوتی ہے قدم پھسلنے کی، یہ جگہ ہوتی ہے نیت کو ٹٹولنے کی، ورنہ ہر آدمی اپنے آپ کو مخلصی کہتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا، اے معاویہ سنا ہے تمہارے امیر حضرت علی نے قدر نہیں کی، آ جاؤ میں اور تم مل کر علی کا مقابلہ کریں گے۔ دشمن تو ٹوہ میں لگا ہوا ہے ان کے انتشار سے فائدہ اٹھانے کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب ہے، اے روم کے کتے، اے روم کے کتے، اگر مدینہ پاک کی طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھا تو مدینہ پاک سے نکلنے والی فوج کے پہلی صف میں معاویہ ہوگا، حضرت علی کی طرف سے مقابلہ کرنے والا معاویہ ہوگا۔ کیا دیا اللہ نے حضرت حسن کو؟ حضرت معاویہ کے لیے کرسی چھوڑنے پر حضرت حسن کے زمانے میں جتنی فتوحات ہوئی ان سب کا ثواب حضرت حسن کو بھی ملے گا، اور حضرت خلیفہ مہدی اس امت کے مجددوں کے امام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھو، اللہ کے لیے مصالحت کر کے تو دیکھو۔ میرے بھائی، ہم کسی کو ہلکا نہیں سمجھتے، لیکن یہ دیوسیت ہے، یہ بے غیرتی ہے کہ میں اپنے ووٹ کے لیے اپنی بیوی کو سڑکوں پر کھڑا کر دوں، اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کر دوں۔ ایسی قوم کی خدمت مت کرو کہ جس میں اپنی ماں، اپنی بیٹیوں کی آبرو کو نیلام کرنا پڑے، بازار حسن میں نمائش کرنا پڑے، ہر ہوسناک نگاہ اس کی طرف اٹھنے لگ جائے۔ ایسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ معاشرے سے بے روزگاری ختم ہو، معیشت میں مسلمانوں کی حصہ داری بڑھے، تعلیمی میدان میں رہبری ہو، محلے کے نوجوانوں کی، ڈراپ آؤٹ ہونے والے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھایا جائے، بچیوں کے لیے کوئی ایجوکیشن فری سکولز کھولے جائے، اوپن ایجوکیشن کا کانسیپٹ مدرسوں کے اندر پوری حفاظت کے ساتھ فروغ دیا جائے، نوجوانوں کے لیے جاب میلے رکھے جائیں، بزنس ایگزیبیشن کیے جائیں، تاکہ بزنس کے نئے نئے کانسیپٹ، بزنس کے نئے نئے ویژن، بزنس کے نئے نئے اپرچونٹیز، اور کتنی چائے کی دکانیں کھولیں گے، اور کتنے بریانی کے اڈے ہیں، اور کتنے ایسے چبوترے ہیں، اس سے کوئی قوم عروج کی طرف نہیں جاتی ہے۔ دوسری قوموں کے ساتھ پیس کمیٹیاں، امن کمیٹیاں، فسادات کی روک تھام، قانون کے ذریعے سے ماب لنچنگ کا خاتمہ، نفرتوں کو ختم کرنے کے طریقے، دوسری قوموں کے ساتھ نزدیکیاں بنانا۔ سیکولر بننے کے لیے گنیش کا لڈو خریدنا ضروری نہیں ہے، سیکولر بننے کے لیے قشقا اور بٹو لگانا ضروری نہیں ہے، مقبول خادم قوم بننے کے لیے مالائیں مورتیوں پر چڑھانا ضروری نہیں، ہم کافر ہو جائیں گے۔ اچھی طرح سمجھو، وطن سے صرف محبت ہوگی، اور وطن کو صرف محبت کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت نہیں۔ ہم عبادت تو حجر اسود کی نہیں کرتے، ہم عبادت کعبۃ اللہ کے پتھروں کی نہیں کرتے، ہم عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرتے، ہم عبادت اپنے ماں باپ کی نہیں کرتے، ہم کسی زمین کی کیسے کریں گے؟ توحید کو
متاثر ہوئے بغیر، ڈیمیج کیے بغیر، نقصان پہنچائے بغیر خدمت انسانیت، رواداری کے تعلقات، رحم کھاؤ ان SC ST کے طبقات پر، شہر کے کنارے پر رہنے والی دلت قوم پر، ترس کھاؤ ان بیچاروں کی پسماندگی پر۔ جتنے ہم مظلوم ہیں ہم سے زیادہ وہ مظلوم ہیں، کرسچن مظلوم ہیں۔ مظلوموں کا اتحاد، مسلمانوں کا اتحاد اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مظلوموں کا اتحاد۔ صحیح بات ہے، کروڑوں خدا کے ماننے والے ایک ہو جاتے ہیں، ایک خدا کے ماننے والے کروڑوں حصوں میں کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ دستوری بنیادوں پر، مظلومیت کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہیے۔ سامنے والا جذباتی مسائل، مذہبی منافرت کے مسائل، مذہبی شدت پسندی کے مسائل میں الجھائیں، تب بھی ہمیں ریئل ایشوز کی طرف آنا چاہیے۔ تھم جائیں ہماری بستیوں میں خودکشی، رک جائیں قتل و غارت گری، خاتمہ ہو جائے ناجائز قبضوں کا، صفائی ہو جائے کچروں کی، وسیع ہو جائے سڑکیں، لیگلائز ہو جائیں کالونیاں۔ یہ حقیقی مسائل ہیں، یہ ریئل ایشوز ہیں۔ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے پرسنل بینیفٹس کو، ذاتی مفادات کو ملی مفادات کے لیے ذبح کرنے نہ آئیں۔ میں رہوں چاہے امت ذبح ہو جائے، میری کرسی رہے چاہے مسلمانوں کے مفادات ذبح ہو جائے، میرا نام رہے چاہے شریعت دفن ہو جائے۔ اس آدمی سے کوئی کامیابی کی توقع نہیں ہے۔ ہار مان جاؤ، نیکی کو قبول کر لو، اچھائی کو لے لو، اگر دشمن کے پاس بھی ہے، اگر مد مقابل کے پاس بھی ہے۔ چھوڑ دو اپنی کرسیاں، معاون بن جاؤ۔ امیر بننا ضروری نہیں، وزیر بن جاؤ۔ اچھے کام کرنے والوں کے لیے یہ بھی تو ایک طریقہ ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ صرف الیکشنز کے موقع پر نظر آئے، الیکشن مسجد کا، الیکشن سیاست کا، الیکشن وکیلوں کا، الیکشن ڈاکٹروں کا، انتخابات کے موقع پر نظر آئے، انتخابات کے موقع پر گھر گڑ جائے اور پھر اس کے بعد 5 سال وہ ہمارے گھر آتے رہے۔ یہ کوئی قائد ہے؟ وہی بات، تصویروں کا شعر، گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقائق، زمین پر کام۔ حضرت عمر کی زندگی کی کوئی جھلک تو نظر آ جائے، خلفائے راشدین کی زندگی کی کوئی جھلک تو نظر آئے ہماری زندگیوں میں۔ پھر اس کے بعد دنیا بھی ضرور بنے گی اور اصل جو آخرت ہے وہ بنے گی۔ اللہ نے فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ ہم ان کو عطا فرماتے ہیں زمین پر بادشاہت کہ جو زمین میں بگاڑ کو نہیں چاہتے، اپنا نام نہیں چاہتے، اللہ کا کام چاہتے ہیں۔ اصول اور اخلاص، اصول اور اخلاص، یہ 2 چیزیں اگر ہمارے سامنے رہے گی ہمیشہ کام ہوتا رہے گا۔ دل سے دعا ہے اس مبارک وقت میں، ان درد مند دلوں کی موجودگی میں، اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کام کے لیے قبول فرمائے اور قبولیت کے راستے پر اللہ تعالی ڈال دے، اور ہم سب کو اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہترین تجربے، مثالی تجربے، وہی حکمت اور جرأت کے ساتھ، ایمانیات اور انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔